بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله پس اگر تم یہ نہ کرو تو پھر سن لو اعلان جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ پس تمہارے لیے ہوگا تمہارا رأس المال لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات میں سے تقریباً یہ سب سے سخت ترین آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے اور اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ فرمایا ہے اس انسان کے خلاف جو سود کے کاروبار کو نہ چھوڑے اور سود کھانے کو نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آؤ اور سودی لین دین ختم نہ کرو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا اور مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اور دنیا بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوایا اور وہ اللہ کے ہاں عرش پر اب بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے اور میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرحمن الرحیم کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو لہٰذا جب وہ رحمان الرحیم ذات اگر کسی کے خلاف اعلان جنگ کرے اور وہ شفیع المذنبین اور گناہ گاروں کا سہارا اور ان کا شفیع اور مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی طرف سے بھی کسی کے خلاف جنگ کا اعلان ہو تو جب رحمت کے خزانوں کی طرف سے ہی جنگ کا اعلان ہو جائے تو پھر ان بدبخت گناہ گاروں کو کون بچا سکتا ہے جو سودی لین دین میں مبتلا ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سود خور آدمی دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ ڈنڈے کے ڈر سے اکرام کرنا یہ اور بات ہے، لیکن دل سے جو احترام ہوتا ہے اور جو اکرام ہوتا ہے وہ اور چیز ہے۔ تو دلی احترام اور دلی اکرام وہ لوگوں کے دلوں میں سودخور آدمی کا قطعا نہیں ہوتا۔ اور جب اس طرح کے غریبوں کو موقع مل جائے اس طرح کے ظالم سرمایہ داروں سے بدلہ لینے کا جو ان کا خون چوس چوس کر ان سے سود وصول کرتے ہیں تو پھر وہ ان پر حملے بھی کرتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اگر ان کا بس چل جائے، چونکہ ان کے دل جلے ہوئے ہوتے ہیں تو دنیا میں ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے اس کے پر بند کر دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کے دروازے اس پر بند کر دیے تو اس بدبخت انسان کا اور کون سا سہارا ہوگا اور کون سا ٹھکانہ ہوگا جس میں وہ اللہ کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ انتہائی نازک بات ہے اور یہیں پر ایمان کا امتحان ہے۔ اگر ایک انسان
دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اللہ کو ناراض کر دے تو اس کی ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، لیکن اگر دنیا کی چند روزہ زندگی کی یہ تکلیف اگر برداشت کر لے اور سود سے اپنے آپ کو بچا لے، چاہے اس کا بظاہر نقصان کیوں نہ ہو، تو یہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، چونکہ اس نے اللہ کے لیے غیرت کھائی ہے، چونکہ اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، اور چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے اور ان کی ذات اور سنت کے لیے غیرت کھائی ہے اور ان کا حکم مانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اور آخرت میں جو اس کا اعزاز اور اکرام ہوگا، اور آخرت میں جو اس کو منازل ملیں گے اور جو درجات ملیں گے اور جو ترقیاں ملیں گی اور جو اعزاز ملے گا، جو شرف ملے گا، وہ اور چیزیں دنیا میں اس کا رہ کر انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور آگے یہ جو فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو جتنا اصل پیسہ تم نے لگایا ہے وہ تو تمہیں واپس مل جائے گا، لیکن اس پر ایکسٹرا سود جو ہے وہ تمہارا اس میں کوئی حق نہیں، وہ تم نہیں لے سکتے۔ لا تظلمون، اگر تم زیادہ لوگے تو اس صورت میں تم دوسروں پر ظلم کرنے والے ہو گئے۔ ولا تظلمون، اور اگر تمہارا اصل سرمایہ کوئی دوسرا آدمی لے گا تو اس میں تم پر ظلم ہے۔ اللہ نہ یہ گوارا کرتا ہے کہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ یہ گوارا کرتا ہے کہ تم پر کوئی ظلم کرے، لہٰذا اصل جو رأس المال ہے اور اصل پیسہ جو تم نے لگایا تھا وہ تو تمہیں واپس مل جائے گا، جو اصل قرضہ تم نے دیا تھا وہ تو تمہیں واپس مل جائے گا، لیکن اس پر ایکسٹرا سود اور انٹرسٹ جو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس طرح تم دوسروں پر ظلم کرنے سے بھی بچ جاؤ گے اور تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا، اس سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔